الحمد لله والهيبة لله. الحمد لله والأمر لله. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على آل محمد. صل على جمال محمد. صل على کمال محمد، صل على اکمال محمد،
صل علی امامت محمد صل علی امانت محمد صل علی شرافت محمد صل علی لطافت محمد صل علی صداقت محمد صل علی اسم محمد صل علی جسم محمد صل علی روضۃ محمد اللہم صل علی محمد صل علی عینین محمد صل علی رجلین محمد صل علی شفتین محمد صل علی حسنین محمد بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز عزیز بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے اس کائنات کے اندر بھیجا تو میرے اسلاف اور میرے انساب دونوں پاکیزہ پیدا فرمائے۔ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، اسلاف اور انساب، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
جناب عبداللہ تک اللہ نے جن جن کی پشت کے اندر مجھے رکھا، کسی جگہ پر کسی قسم کی کوئی بدکاری کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کسی جگہ پر کسی قسم کی بدکاری کا ثبوت نہیں ملتا، کسی گناہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ، اونچی آواز سے بولیں، رضی اللہ تعالی عنہا تک جن جن کے ارحام کے اندر، رحم کے اندر مجھے رکھا، کسی جگہ پر کسی قسم کی کسی عورت کے اندر بدکاری کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاکیزہ اور پاک پیدا فرمایا۔ میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا پاک پیدا فرمایا، اتنا پاک پیدا فرمایا۔ بعض خطیب کہتے ہیں کہ میرے نبی کے جسم پر گندی مکھی جو ہے نا وہ نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، اتنا پاکیزہ۔ میرے نبی کے جسم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی پاک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ بھی پاک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی پاک ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی پاک ہیں۔ یہ اعزاز میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اعزاز حاصل ہے۔ دوسرا اعزاز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا، تھوڑی سی آواز کھولو، سپیکر اگے ہیک لگے ہوئے باہر، سپیکر کو انتظام سے ہی کرو۔ تو اللہ نے میرے لیے انسانوں کا انتخاب کیا۔ کس کا؟ اللہ نے میرے لیے انسانوں کا انتخاب کیا۔ اللہ کے ہاں 3 قسم کی مخلوقیں بڑی برگزیدہ اور پاکیزہ ہیں: جنات، فرشتے اور انسان۔ جنات، فرشتے اور انسان۔ پھر ان تینوں مخلوقوں میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے انسانوں میں پیدا کیا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر انسانوں میں برادری جس کی سب سے اچھی تھی، افضل تھی، قبیلہ جن کا سب سے اچھا، خاندان جن کا سب سے اچھا، اللہ نے مجھے ان میں سے پیدا فرمایا۔ انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا انتخاب کیا۔
پھر انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے جناب خلیل اللہ کا انتخاب کیا، اور جناب خلیل اللہ کے 2 بیٹوں میں سے جناب اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کئی قبیلوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ پھر بنو کنانہ کے کئی خاندانوں میں سے بنو قریش کا انتخاب کیا۔ قریشیوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور ہاشمیوں میں سے جناب عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب کیا، اور جناب عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو میرے لیے اس زمین کا انتخاب کیا جو زمین بھی سب سے افضل تھی۔ یوں تو ساری زمین ہی بڑی افضل، عظمت والی، شان والی، پاک ہے، لیکن وہ زمین سب سے زیادہ شان والی، عظمت والی، مقام والی ہے جس کے اوپر اللہ کا گھر موجود ہے، جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ اور پھر اس زمین پر بھی کسی دور بستی کے اندر نہیں، محلوں کے اندر نہیں، بالکل کعبۃ اللہ کے قریب شیب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے آج بھی وہاں پر یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے، ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جگہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جگہ ہے۔ وہاں آج بھی یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے۔ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، جس جگہ پر بھیجا، جس مقام پر بھیجا، رب العالمین نے اس جگہ کی قسمیں قرآن کریم کے اندر کھائی ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ عظمت اور یہ شان بھی میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب العالمین نے فرمایا، او میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے بولیں، اونچی آواز سے آواز آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے شرمائیے نا، اونچی آواز سے کہیے تاکہ مجھے بھی کوئی پتہ چلے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے۔ لوگ مردوں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو زندوں کو بھی اونچی آواز سے بولیں۔ فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے پاک پیغمبر، جہاں میں نے تجھے بھیجا
مکہ کی قسم رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اٹھائی، اس جگہ کی قسم رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اٹھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، رب العالمین نے قسمیں کوئی نہیں اٹھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ رب العالمین نے قسمیں کوئی نہیں اٹھائی، لیکن جب بات آتی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس جگہ کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس لیے علماء اکرام نے لکھا کہ جب بھی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، میرے پاک پیغمبر کی شان کو بیان کیا جائے، میرے پاک پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا جائے، تو حسین جگہ کا انتخاب کرو، حسین جگہ کا انتخاب۔ فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ رب العالمین کے نزدیک سب سے بری جگہ، سب سے گندی جگہ وہ بازار ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ اور رب العالمین کے نزدیک، رب کے نزدیک، کائنات کے رب کے نزدیک سب سے اچھی جگہ، حسین جگہ، عظمتوں والی جگہ، احب البلاد الی اللہ مسجدها، سب سے حسین جگہ، خوبصورت جگہ وہ اللہ کا گھر مسجدیں ہیں۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے تو مسجدوں کا انتخاب کرتے، حسین جگہ کا انتخاب کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر اللطیف میں لکھا ہے کہ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے روح محمد کو پیدا فرمایا اور نور محمد کو، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد، بولے یار صلی اللہ علیہ وسلم، نقش روح محمد بنایا گیا۔ پھر مانگ کر نقش روح محمد سے روشنی کو، یہ بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیں گے، تھوڑا سا آپ بھی ثواب لے لیں، ثواب کی وجہ سے آئے ہیں، ثواب لے لیں، زبان کو ہلا لیں۔ سب سے پہلے نور محمد کو بنایا گیا۔ یہاں اس نور سے مراد وہ نور ہے، میرے پاک پیغمبر کی نبوت والا نور، میرے پاک پیغمبر کی رسالت والا نور، جو میرے پاک پیغمبر نور لے کر آئے تو پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ساری کائنات اندھیرے میں مبتلا تھی۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو ساری کائنات میں روشنی ہی روشنی چھا گئی۔ جی، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے ختم ہوئے، توحید عام ہو گئی۔ جب میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ کے بطن اطہر میں تھے،
تو سیدہ آمنہ کے پاس سے خوشبوئیں آتی ہیں، اونچی آواز سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ کے بطن اطہر میں تھے، پیٹ میں تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا ہیں جناب عبداللہ، وہ اس فانی دنیا سے چلے گئے تھے، وفات پا گئے تھے، میرے نبی یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ خود تو اپنے اندر اتنی ہمت نہ کی کہ سیدہ آمنہ سے جا کر پوچھیں بیٹی تیرے پاس سے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کسی عورت کے ہاں پیغام بھجوایا پوچھنے کے لیے۔ جب وہ عورت جاتی ہے اور وہ جا کر کہتی ہے اے آمنہ، جناب عبد المطلب پوچھ رہے ہیں تیرے پاس سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ سیدہ آمنہ کی آنکھیں برس پڑیں، فرمایا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیوہ عورت خوشبو لگائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، تیرے پاس سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ میں سانس لیتی ہوں پھر بھی خوشبو آتی ہے، مجھے جو پسینہ آتا ہے اس میں سے بھی خوشبو آتی ہے، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں اس گلی سے بھی خوشبو آتی ہے، میں جو کپڑا پہنتی ہوں اس کپڑے میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں تو جب کبھی دھوپ پر چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کیے رہتے ہیں۔ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں جب کبھی میرا پاؤں پتھر پر آ جاتا ہے تو وہ بھی پھول بن جاتا ہے۔ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں جب پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو پانی بھی ابل ابل کر ڈول کی طرف آتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اس بچے کی خوبیوں کا منظر میرے سامنے آ رہا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اس بچے کا کمال ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جناب عبد المطلب بچے کو اپنی گود میں سلایا ہوا ہے، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے چہرے انور سے نور کی ایک لائٹ اٹھتی ہے، آسمانوں تک چلی جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے کہا ابا جان، آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب نے کہا او بیٹی آمنہ، تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو نے تو اور ملکوں کا سفر نہیں کیا، میں تو سفر تجارت کے لیے اور ملکوں میں بھی جاتا ہوں، ملک شام میں بھی گیا ہوں، میں نے بھی آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا سیدہ ام ایمن آتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہیں اے آمنہ تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اے جناب عبد المطلب تو اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتا؟ میں تو لوگوں کی بچوں کی ولادت کے منظر بھی دیکھتی ہوں، میں نے بھی آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دائیا سیدہ حلیمہ آتی ہے، وہ آ کر کہتی ہیں اے آمنہ تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اے جناب عبد المطلب تو اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتا؟ اے ام ایمن تو اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتے؟ میں تو لوگوں کے بچوں کو باہر پرورش کے لیے لے کر جاتی ہوں، میں نے بھی آج تک
اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ کتاب مذاہب الدنیا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے کہ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں او آمنہ تو اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اے ام ایمن تو اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اے جناب عبد المطلب تو اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتا؟ اے حلیمہ تو اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتی؟ میں تو 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام کا دیدار بھی کر چکا ہوں، جن پہ کتابیں اتارنی تھی کتابیں بھی اتار چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتار چکا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتار چکا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتار چکا ہوں۔ میں نے بھی آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے کہ آسمانوں سے آواز آتی ہے، رب العالمین نے فرمایا تم اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتے؟ میں نے آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ بنایا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ ہاں، حسن یوسف کو جنہوں نے دیکھا عورتوں نے انگلیاں کاٹ دیں، حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹوا دیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بہت بلند و بالا۔ ایک دن حضرت شیمہ کہنے لگی اماں جان اے حلیمہ آج میں اپنے چھوٹے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے جاؤں گی بکریاں چروانے کے لیے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں اے شیمہ چھوٹے محمد کو ساتھ نہ لے جا، اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے جا، بکریوں کا خیال کریں گی یا محمد کا خیال کریں گی؟ شیمہ نے کہا اماں جان آج گرمی بہت ہے، آج عرب کی سرزمین پر سورج اپنی تپش نکال رہا ہے، آج تو اپنے چھوٹے بھائی محمد کو ضرور ساتھ لے جاؤں گی۔ سیدہ حلیمہ نے کہا کیوں ساتھ لے جائیں گے؟ شیمہ کہنے لگی ایک دن پہلے بھی میں ساتھ لے کر گئی تھی، گرمی سخت تھی، موسم کی شدت تھی، جہاں جہاں میرا چھوٹا بھائی محمد رہا کرتا تھا بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے رہتا تھا۔ جب میں پہلے جاتی تھی تو بکریوں کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا، جس دن یہ میرا چھوٹا بھائی محمد ساتھ گیا اس دن بکریوں کو اکٹھا بھی نہیں کرنا پڑا، خود بخود بکریاں جمع ہو گئیں۔ رب العالمین نے بچپن کے اندر سیدہ شیمہ کو گرمی کی شدت سے موسم سے محفوظ رکھا۔ قرآن کریم سے سوال کیا کہ اے قرآن کریم شیمہ کو تو بچپن کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی وجہ سے رب العالمین نے محفوظ کیا، سختی سے محفوظ کیا، گرمی سے محفوظ کیا، اے پروردگار عالم ہم کیسے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تمہاری زبانوں پر میرے محمد کا نام رہے گا، میرے محمد کا تذکرہ رہے گا، اس وقت تک تم ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت اور شان ہے، ہر ایک شان، ہر مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ۔ جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، تو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا، کیا فرمایا کہ اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ کسی پیغمبر نبی رسول کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ یاد رکھنا یہ اعزاز اس اعزاز سے بہت بلند و بالا ہے جو اعزاز اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو میرے نبی کو۔ کس کو حکم دیا؟ اونچی آواز سے بولیں، فرشتوں کو۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا نا، خود تو نہیں۔ یہاں اس اعزاز کے اندر اللہ تعالیٰ خود شامل ہے۔ سب سے پہلے اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اور اے فرشتے بھی، اور اے ایمان والو تم بھی۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا ہر وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمانا، یہ اللہ کا درود ہے۔ اور فرشتوں کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت دعا کرنا، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور ایمان والوں کا، مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے، اور ظالموں جتنا ہم درود پڑھتے ہیں اتنا تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تم تو بس کہتے ہو لاکھوں کروڑوں، تعداد گنتے ہو، پڑھتے نہیں ہو۔ جو آدمی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے، 3 دن تک کرام کاتبین اس کا گناہ نہیں لکھتے، اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 دن کے بعد اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور درود پاک کی ایک ایسی فضیلت ہے، یہ کسی اور عمل کے اندر، یہ کسی اور عمل کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو درود پاک کو ہے۔ آدمی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی نیکی لکھتا ہے، دوسرا آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے اس کی گناہ لکھنے کی ڈیوٹی ہے، وہ پھر گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا گناہ مٹاتا ہے۔ یہ بھی اعزاز، دونوں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ اعزاز بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب بات یہ دیکھنی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں والے، اتنا مقام بلند، اتنی شان بلند، لیکن ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے جو انہیں بھیجا کیا مقصد تھا؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعوت دینی ہے تو یہ دعوت دینی ہے کہ اے لوگوں، اے کائنات والوں، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ بکرے چھترے، یہ دمبے غیر اللہ کے نام پر نہیں دینے۔ وداعیاً الی اللہ، یہ اللہ کے لیے دینے ہیں، اللہ کی مرضی سے دینے ہیں، اللہ سے اجازت لے کر دینے ہیں، یہ اللہ کی حفاظت میں دینے ہیں۔ وداعیاً الی اللہ، اور رب العالمین نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، آپ اعلان کیجئے۔ کیا کیجئے؟ قل، فرما دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اور میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے، چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کائنات والوں کو بتا دیجئے، رب العالمین نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، چاہے کسی کو یہ جملہ یہ دعوت پسند آتی ہے آ جائے، چاہے کسی کو کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، چاہے کوئی دشمن بنتا ہے بن جائے، چاہے کوئی تکلیفیں دیتا ہے دینے لگ جائے، لیکن میں اس اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ چاہے کوئی خوش ہوتا ہے ہو جائے، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے تو گزرتا رہے، لیکن میں اس اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ میں ہر وقت یہ اعلان کرتا رہوں گا، اور مکہ کے لوگوں، اور بتوں کی پوجا کرنے والوں، اور پتھروں کو خدا کہنے والوں، اور ان سے اپنی حاجتیں پوری کروانے والوں، میرا تو یہ مسلک ہے، میں تو یہ پیغام لے کر آیا ہوں، ادعو الی اللہ۔ میں تو ہر وقت یہی اعلان کروں گا، میں پہلے بھی یہ اعلان کرتا تھا، بعد میں بھی کرتا رہوں گا، ہر وقت میرا تو یہی اعلان ہے، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑی عصمت کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کے در پہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی داتا، نہ کوئی بگڑی بنانے والا۔ فرمایا قل ھذہ، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا، چاہے اپنے دشمن بن گئے، چاہے پرائے دشمن بن گئے، چاہے میرے پاک پیغمبر کو تکلیفیں دی گئیں، میرے پاک پیغمبر نے یہ جو دعوت والا کام تھا اس کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی سے عشق ہے، اس کا بھی یہی کام ہے جو میری اتباع کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ لوگوں کو کون سی دعوت دے؟ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے در پہ لے کر آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔